ایک ملک الموت نہیں ہے۔ کیوں کہ اس سے جو اہل بدعت اس کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں نا، استدلال کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہر جگہ پہ پہنچ کے کیا کر سکتا ہے، روح قبض کر سکتا ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے، تو کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اندر اپنے رسول بھیجیں گے، رسول منکم، یعنی یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوگا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیا ہوا، ختم ہوا۔ تو یہ نبوت کا سلسلہ، رسول آتے رہے، اپنی امتوں کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے رہے۔ رسول منکم، اے من جنسکم، یعنی تمہاری جنس سے، یعنی کیا ہوں گے، جو رسول آئے گا، جو پیغمبر آئے گا، وہ تمہاری ہی جنس سے ہوگا، کسی دوسری جنس سے نہیں ہوگا، جنات میں سے نہیں ہوگا، فرشتوں میں سے نہیں ہوگا، من جنسکم، تمہاری کیا ہوگا، جن سے ہوگا۔ جس طرح رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں کیا ہوں، بشر ہوں، مثلکم، تمہاری ہی کیا طرح، لیکن بشر میں کیا ہے، وہ افضل البشر ہے۔ وہ کیا ہیں بشر، لیکن وہ کیا ہیں، افضل البشر ہیں۔ جس طرح سارے پتھر ہیں، تمام پتھروں میں سے کس پتھر کو فضیلت حاصل ہے، حجر اسود کو۔ سارے دنیا کے پتھر مل جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فرشتے سارے ہیں، فرشتے کیا ہیں، سارے اللہ کے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جبریل امین کا سارے فرشتے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دنیا کے اندر گھر تو بہت سارے ہیں، تمام گھر اگر مل جائیں بیت اللہ کا پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسان تو سارے ہیں، لیکن آپ کیا ہیں، افضل البشر ہیں، سارے انسان مل گئے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام کیا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ کیا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن وہ رسول ہوگا کنس میں سے، انسانوں میں سے، کنس میں، انسانوں میں سے ہوگا، بشر ہی ہوگا۔ یقصون علیکم آیاتی، اس کا کام کیا ہے، وہ تمہارے سامنے میری ایتیں بیان کرے گا۔ کیا کرے گا، میری ایتیں بیان کرے گا۔ فمن اتقا، جس آدمی نے کیا کیا، شرک و کفر اور بدعات سے کیا کیا، پرہیز کیا، اس سے بچا، واصلح، اور کیا کر لی، اپنی اصلاح کر لی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ، جس نے کیا کیا، واصلح، ایک جگہ پہ لفظ آتا ہے کہ جس نے توبہ کی، ایمان لے کر آیا اور توبہ کی اور اپنی اصلاح کیا کر لی، اصلاح کر لی، تو پھر کیا ہوگا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے اندر کیا کیا، غور و فکر کیا، کفر و شرک سے بچے۔ اب آگے دوسرے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو کیا کرتے تھے، تکبر اور غرور کرتے تھے، پیغمبر کی تکذیب کرتے، آیات کو جھٹلاتے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں دوزخ والے، اور دوزخ میں کیا رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کون ہے، یعنی حمزہ استفہام انکاری کا ہے، لیکن اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے سے پہلے پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوا دینا، یا اللہ کے ساتھ کسی کو کیا کرنا، اللہ کی مخلوق میں سے کیا کرنا، شریک کرنا، یہ اللہ کے اوپر کیا باندھنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ جس طرح پیچھے ہم 2 سبق پہلے گزر چکا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، اللہ نے کیا دیا، ہمیں اس کا حکم دیا، یا اللہ ہمارے کیا ہے، اس فعل کے اوپر راضی ہے۔ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو پھر ہم
हम भी ना करते और हमारा बाप दादा भी इससे ना करते, तो ये क्या है, अल्लाह के ऊपर क्या बांधना है, झूठ बांधना है। औ कज़्ज़ब बिआयाति ही, अल्लाह की आयात को क्या करना, झुटलाना है। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, रब ताला फरमाते हैं उनको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। उनकी सज़ा हमने क्या है, लोहे महफूज में उनका हिस्सा क्या है, सज़ा का मुकर्रर है, लोहे महफूज में या इल्म इलाही में। किताब से मुराद क्या है, लोहे महफूज है या इल्म अल्लाह के इल्म में है कि जो सारा प्रोपेगेंडा अल्लाह की आयात को तकब्बुर करना, गुरूर करना और अल्लाह के ऊपर क्या बांधना, झूठ हो बांधना, रब ताला फरमाते हैं उनको जो सज़ा मिलेगी ना, वो लोहे महफूज में क्या है, लिखी हुई है। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम, यहाँ तक कि जब आए उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते, यतवफ़्फ़ौनहुम, निकाले उनकी रूहें, किनकी, उन कुफ़ार और मुशरिकीन की। तो यहाँ से यतवफ़्फ़ौनहुम, तो मालूम हुआ रुसुलुना, हमारे भेजे हुए फरिश्ते, हमारे भेजे हुए फरिश्ते। जे इससे अगर एक फरिश्ता रूह निकालने वाला होता तो ये अल्लाह ये ना कहता हमारा भेजा हुआ फरिश्ता, हमारा भेजा हुआ फरिश्ता। तो रब कहते हैं हमारे भेजे हुए फरिश्ते जब उनकी क्या करते हैं, रूहें निकालते हैं, तो इससे पता चला कि रूहें कब्ज़ करने वाला एक फरिश्ता नहीं है, एक मलकुल मौत नहीं है। क्यों कि इससे जो अहले बिदअत ऐसा क्या करते हैं, एतराज़ करते हैं ना, इस्तेदलाल करते हैं कि एक फरिश्ता हर जगह पे पहुंच के क्या कर सकता है, रूह कब्ज़ कर सकता है, हर जगह हाजिर नाजिर हो सकता है। तो क्या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर नहीं हो सकते? तो क्या है, पीछे बताया है कि वो क्या है, एक फरिश्ता नहीं है, एक इबलीस नहीं है जो लोगों को क्या करे, गुमराह करे। उसके मातहत काम करने वाले क्या हैं, बहुत सारे हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि फलां जो सरदार है ना, क्या है, फलां सरदार है, उसने ये काम किया है, उसकी तरफ क्या किया जाता है, काम को मंसूब किया जाता है। या क्या कहा जाता है, जो फलां कमांडर है ना, उसने क्या किया, ये काम किया, उसने क्या किया, हालांकि वो खुद काम नहीं करता, क्या करती है, उसकी फौज नीचे काम करती है। तो इसलिए बड़ी की तरफ क्या की गई है, निस्बत की गई है। और एक जगह पे सूरत हामिम सजदा के अंदर आता है यतवफ़्फ़ौनहुम मलकुल मौत। तो इस आयत से मालूम होता है कि रूह कब्ज़ करने वाला क्या है, एक ही फरिश्ता। जो सूरत जिन का है, सूरत हामिम सजदा के अंदर 24 पारे के अंदर आयत है, उस आयत से मालूम होता है कि रूह कब्ज़ करने वाला क्या है, एक फरिश्ता है। यहाँ रब तआला फरमाते हैं कि एक फरिश्ता नहीं है, हमारे भेजे हुए आप उनके पास क्या करते हैं, आते हैं। तो उस आयत का जवाब हमने ये दिया कि इसमें जिन्स मुराद है, क्या है, इसमें जिन्स मुराद है। क्या की गई है, जिन्स की तखसीस की गई है कि क्या है, उसके सिर्फ एक रूह कब्ज़ करने वाला नहीं है, उसके मातात और भी क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। जिस तरह कमांडर खुद वो किला फतह नहीं करता, उसके क्या करते हैं, फौजी करते हैं, लेकिन उसकी बड़े की तरफ क्या की जाती है, निस्बत की जाती है। तो उसकी जिन्स की तरफ क्या की गई है, निस्बत की गई है। तो जिस वक़्त वो क्या करते हैं, उनकी रूह कब्ज़ करते हैं ना, तो रब ताला फरमाते हैं, रब ने पूरी वज़ाहत की है इसके अंदर सूरत इब्राहीम के अंदर, कि उनकी एक जगह पे आता है कि जिस वक़्त वो फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं ना, उस वक़्त उनके चेहरे के ऊपर भी, उनकी पीठ के ऊपर क्या करते हैं, उनको मारते हैं। क्या करते हैं, उनको मारते हैं। तो यहाँ पे रब ताला फरमाते हैं कि जिस वक़्त फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं ना, तो उस वक़्त अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिन्होंने कुफ्र शिरक करके क्या किया, अपनी जानों के ऊपर क्या किया, जुल्म किया ना, उस वक़्त जिस वक़्त उनकी फरिश्ते रूह कब्ज़ करते हैं, फ़अल्क़वुस्सलमा, वो फरिश्तों की तरफ सुलह का रूह डालते हैं। क्या करते हैं, सुलह डालते हैं कि हमने कोई बुरा काम नहीं किया। लेकिन रब ताला फरमाते हैं जो कुछ वो दुनिया के अंदर करते रहे ना, हम क्या करते हैं, उसको जानते हैं, हम क्या करते हैं, उसको जानते हैं। लेकिन फिर भी रब ताला फरमाते हैं कि उनका वो किया हुआ हमें क्या है, मालूम है, हम अच्छी तरह क्या करते हैं, जानते हैं। और फिर रब ताला फरमाते हैं उनके लिए जन्नत दोज़ख के दरवाजे क्या कर दी जाते हैं, खोल दी जाते हैं। उन्हें कहा जाता है फदखुलू अब्वाब जहन्नमा, दाखिल हो जाओ जहन्नम के अंदर, फबेस मस्वल मुतकब्बिरीन, और तकब्बुर करने वालों, गुरूर करने वालों, अल्लाह की आयात को झुटलाने वालों का क्या है, बुरा ही ठिकाना है। क्या है, बुरा ही ठिकाना है। जिस तरह हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस तरह जालिम और मुशरिक की जिस वक़्त फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं ना, उसकी रूह बदन के अंदर छुपती है,
کبھی ایک جگہ پہ، کبھی دوسری جگہ پہ، کبھی تیسری جگہ پہ، لیکن زبردستی کیا کرتے ہیں فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک کیا ہو، ململ کا کپڑا ہو، کانٹے دار جھاڑی ہو، اس کے اوپر پھینکا جائے، اس کو جب کھینچا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، لیرہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس ظالم اور کیا مشرک کافر کی روح کیا کرتے ہیں فرشتے قبض کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو کیا ہیں مومنین ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنہوں نے اللہ کی آیات کے اوپر عمل کیا، اللہ کی آیات کے ساتھ جھٹلایا نہیں، پیغمبر کی تکذیب نہیں کی، ان کے اوپر ایمان لے کے آ گئے، اللہ سے ڈرتے رہے، کفر و شرک نہ کیا، اس وقت جس وقت ان کی رشد روح قبض کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ادخلوا سلام علیکم، آج تمہارے اوپر کیا ہے، سلام ہی سلامتی ہے، ادخلوا الجنت، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تمام جنت کے دروازے تمہارے لیے کیا ہیں، کھلے پڑے ہیں، کیا ہیں، کھلے پڑے ہیں۔ تو اس لیے کافر مشرک کی روح جس وقت کیا کرتے ہیں فرشتے قبض کرتے ہیں، ان کو پیٹھ کے اوپر بھی مارتے ہیں، چہرے کے اوپر مارتے ہیں، اور بڑی سختی سے کیا کرتے ہیں روح، تو اس وقت وہ فرشتے کہتے ہیں قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، او اللہ کے علاوہ جن کو تم حاجات میں مشکلات میں پکارا کرتے تھے، آج کہاں گئے ہیں، آج کہاں گئے ہیں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُؤْذِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ان العز اليوم والسوء علی الکافرین، سورۃ ابراہیم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن، ثم یوم القیامت یؤذیہم، انہیں رسوا ذلیل کرنے کے لیے، انہیں رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ ان سے پوچھے گا، یا ان کے معبودوں کی بے بسی اور عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پوچھے گا این شرکاکم الذین کنتم تشاکون، جن کے بارے میں تم نے میرے رسولوں سے مومنین سے جھگڑا کیا کرتے تھے، آج وہ تمہارے معبود کہاں گئے ہیں، آج وہ تمہارے معبود کہاں گئے ہیں، جنہوں نے اللہ کی آیات سے علم حاصل کیا ان کو جھٹلایا نہیں۔ قال الذین اوتوا العلم، اہل علم لوگ اس وقت کہیں گے آج ذلت اور رسوائی کافروں کے لیے ہے، ذلت اور رسوائی کن کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اللہ کے علاوہ جن کو تم یہ گمان کرتے رہے کہ یہ ہمارے کیا ہیں مشکل کشا حاجت روا ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کے علاوہ تم کیا کرتے رہے، نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوا دیتے رہے نا، فلا یملکون کشف الضر، آج وہ آپ کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، اور اس کو جو آنے والی تکلیف ہے جو آئی ہوئی ہے اس کو دور نہیں کر سکتے، اور جو تکلیف آپ کے اوپر آنے والی ہے اس کو روک نہیں سکتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حالت خود یہ ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو خود رب کو پکار رہے ہیں، وہ تو کیا ہیں، خود رب کو پکار رہے ہیں، وہ تو رب کے ہاں کیا کر رہے ہیں، وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، کیا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ رَبِّهِ، وسیلہ کی تفصیل کرتا ہوں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی کیا رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ رَبَّ، اور اپنے رب کے عذاب سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ تو خود رب کا کیا کرتے ہیں، وسیلہ کرتے ہیں۔ 6ویں سپارے کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا، اور جہاد کرو، کیا کرو، وجاہدوا، جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ علامہ علوسی، ابو سعود، ابن قتادہ اور بڑے بڑے مفسرین نے لکھا وسیلہ الفعیلہ بوزن فعیلتن ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے نا کہ یہ ہماری کیا کریں گے، ہماری مشکلیں دور کر دیں گے، ہماری حاجت روائی کریں گے، وہ تو خود کیا ہے، اے من فعل الطاعات و ترک المعصیات، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی کیا کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں،
اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کی ہر فعل کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں، اور خود کیا کرتے ہیں؟ رب کے اندر کیا کرتے ہیں؟ رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے وسیلے کا۔ یہ کیا ہے؟ مطلب ہے وسیلے کا، رب کی اطاعت کرنا ہر فعل کی، اور کیا کرنا؟ رب کی عبادت کرنا۔ رب کی عبادت کرنا جو 6ویں سپارے کے اندر آیت پڑھی ہے کہ وجاہدوا وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا، رب نے خود کیا کر دی ہے؟ وضاحت کر دی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جہاد کر کے جان مال کی قربانی پیش کر کے کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی عبادت یہ کیا ہے؟ عبادت ہے نا، اور کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ اور پوری وضاحت اللہ رب العزت نے اس کی کیا فرما دی ہے؟ بنی اسرائیل، پوری وضاحت کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی صورت بنی اسرائیل کے اندر آتی ہے۔ تو وسیلہ کا مراد، وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے، تب کیا کرنا ہے؟ رب کا وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے؟ تو پھر وہ کہیں گے قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہیں گے کہ آج ہمیں ان کی ضرورت تھی لیکن آج وہ ہم سے غائب ہو گئے، آج وہ ہم سے غائب ہو گئے، آج کھو گئے ہم، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ انفسہم اپنے خلاف انہم کانوا کافرین، ہم ہی کیا تھے؟ کافر تھے۔ کیا تھے؟ ہم ہی کیا تھے؟ کافر تھے۔ ہم نے دنیا کے اندر پیغمبر کی بات نہیں سنی، اللہ کی آیات کے اندر غور و فکر و تدبر و سوچ و بچار نہیں کی۔ جس وقت آیات پڑھی جاتی تھی کیا کرتے تھے؟ ہم تکبر کرتے تھے اور پڑھنے والوں کا کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج کیا ہیں؟ ہم ہی کیا ہیں؟ کافر اقرار کرتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا قالوا ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اس وقت فرمائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر، اے جنوں کی جماعت جو تم سے پہلے، جنوں اور انسانوں کی جماعت تم سے پہلے جو گزر چکی ہے نا، کیا ہو جاؤ؟ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جس وقت ایک جماعت داخل ہوگی نا، جس وقت ایک جماعت داخل ہوگی تو لعنت کرے گی اختہا اپنے ساتھ والوں کو، اپنے ساتھ والوں کو، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لاولاہم، یہاں تک کہ جب جمع ہوں گے اس میں جمیعا سب، قالت تو کہے گی اخراہم ان کی پیچھے کی جماعت، لاولاہم اپنے پہلوں کی نسبت، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یضلونا انہوں نے ہمیں کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا تھا۔ تفسیر کرتا ہوں، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اور پس دے انہیں دگنا عذاب دوزخ کا۔ کیا دے؟ انہیں دگنا دوزخ کا عذاب دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، قال فرمائے گا لکل، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اس لیے جس وقت وہ جنہوں نے گمراہ کیا، جنہوں نے کیا کیا؟ مولوی اور پیروں کو یہاں جھنجھوڑا گیا ہے۔ کیا ہے؟ یہاں جھنجھوڑا گیا ہے۔ جنہوں نے کیا کیا؟ اپنے مریدوں کو گمراہ کیا، جنہوں نے اپنے مقتدیوں کو کیا کیا؟ گمراہ کیا، اللہ کے قرآن سے کیا کیا؟ اللہ کی آیات سے، مسئلہ توحید سے کیا کیا؟ دور کیا نا۔ جس وقت وہ دونوں جہنم کے اندر داخل ہوں گے نا تو اس وقت کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو لعنت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، کہیں گے رب، اس وقت کہیں گے کہ اللہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ ہمیں گمراہ کیا، شرک پہ لایا، ہمیں سبز باغ دکھاتے رہے، توحید سے دور کرتے رہے، اللہ کی آیات سے دور کرتے رہے، اللہ انہیں دگنا عذاب دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا صرف ان کو دگنا عذاب نہیں ہوگا، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ دگنا عذاب ہے۔ کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ ان کو ایک تو خود گمراہ ہونے کا، اور نمبر دو تو آپ کو کیا کرنے کا؟ گمراہ کرنے کا دگنا عذاب ہوگا۔ نمبر دو، آپ کو دگنا عذاب اس لیے ہوگا کہ آپ ایک تو کیا کی؟ شرک، کفر و شرک کیا، گمراہ ہوئے، دوسرے ان کی آمنا و صدقنا کہہ کے ان کی بات مانتے گئے، آپ نے غور و فکر نہیں کیا، آپ نے غور و فکر نہیں کیا۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ سورۃ ابراہیم کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا مَا لَنَا مِن مَّخِيصٍ۔ جس وقت رب کے سامنے کیا ہوں گے؟ سارے کے سارے جمع ہوں گے، پیر اور مرید، مولوی اور کیا ہوں گے؟ مقتدی۔ تو اس وقت جس وقت ان کو کیا ہو جائے گا؟ جہنم کے اندر
اندر ڈالا جائے گا تو اس وقت مرید اور مقتدی اپنے مولویوں اور پیروں سے کہیں گے، اپنے گدی نشینوں سے کہیں گے، کیا اللہ کا عذاب آج ہم سے کچھ دور کر سکتے ہو؟ تو اس وقت وہ کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدینا، اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی نا تو ہم کیا کرتے؟ آپ کو ہدایت دیتے۔ ہم خود کیا تھے؟ گمراہ تھے، آپ کو بھی کیا کیا؟ ہم نے گمراہ کیا۔ اجزینا ام صبرنا، ہم کیا ہیں؟ ہمارے اوپر کیا ہے؟ برابر ہے، سواء علینا، ہمارے عمر کیا ہے؟ ہمیں بھی اور آپ کو بھی برابر برابر ثواب پہنچے گا۔ اجزینا، ہم جزا فضر کریں یا اس ثواب کے اوپر کیا کریں؟ عذاب کے اوپر صبر کریں۔ کیا کریں؟ مالنا من محیص، آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی بھی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ پھر خامیم سجدہ کے بالکل 24 سپارے کے آخر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ جس وقت وہ مشرک لوگ اپنے پیروں اور مولویوں کو دیکھیں گے نا، کہیں گے اللہ ہمیں دکھانا وہ لوگ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں کیا کیا؟ گمراہ کیا۔ تحت اقدامنا، ہم ان پیروں کے نیچے روند دیں، اور اسفل من السافلین، انہیں ذلیل و رسوا کر دیں۔ کیا کر دیں؟ ذلیل و رسوا کر دیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ ہمیں گمراہ کیا۔ لیکن رب تعالیٰ فرمائے گا قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ دگنا عذاب ہے۔ کیا ہے؟ دگنا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گے ان کی پہلی جماعت مولوی اور پیر کہیں گے لاخراہم اپنے پچھلوں کو فما کان لکم علینا من فضل، کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر، آج تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو نہیں ہے، من فضل نہیں ہے کو تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، آج جو دنیا کے اندر تم کا شرک و کفر و بدعات کرتے رہے نا، اللہ کی آیات سے منہ موڑتے رہے، ان کی تکذیب کرتے رہے، اس اعمال کا بدلہ آج برا عذاب چکھو۔ کیا چکھو؟ برا عذاب چکھو۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم اور تکبر اور غرور کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جس وقت نیک آدمی کیا کرتا ہے، روح آدمی کو اس کی قبض ہوتی ہے نا، روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے لے کر آسمانوں پہ جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، اعلیٰ علیین میں اس کی کیا روح کیا کی جاتی ہے؟ پہنچائی جاتی ہے۔ اور جس وقت کافر اور مشرک کی روح کیا کی جاتی ہے؟ قبض کی جاتی ہے، فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ رب پوچھتا ہے، حالانکہ رب تو کیا ہے؟ علیم بذات الصدور ہے، لیکن جاننے کے باوجود بھی رب پوچھے گا کس کی روح لے کر آئے ہو؟ فرشتے کہیں گے فلاں ابن فلاں کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے لیے جنت آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے اعلیٰ سجین میں پھینک دو، اس کا جہنم کا طبقہ ہے سجین، اسے کیا پھینک دو؟ سجین میں پھینک دو۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور انہیں جنت کے اندر بھی داخل نہیں کیے جائے گا۔ پھر رب نے ایک مثال دے کے سمجھائی ہے، حتی یلج الجمل فی سم الحیات، جس طرح سوئی کے ناکے سے جس سے کیا ڈالا جاتا ہے؟ دھاگا ڈالا جاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اونٹ نہیں گزر سکتا نا، جیسے کیا اس سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح کافر اور مشرک اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا اور جس وقت پڑھی جائے تکبر کرنے والا، اس ایسے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم کیا دیتے ہیں؟ مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے دوزخ کا کیا ہے؟ بچھونا ہے، اوپر بھی اوڑھنا بھی، کیا بچھونا بھی اور اوڑھنا بھی، اور ان کا لباس بھی کیا ہوگا؟ آگ کا ہوگا، جسے تیزی کے ساتھ کیا پکڑے گی؟ آگ پکڑے گی، اور ان کے اوپر لباس بھی ہوگا تیزی ان کا اوڑھنا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جہنم سے اور اللہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس، رسل من قبلکم، رسول تم میں سے، یقصون علیکم، جو بیان کرے تمہارے سامنے، آیاتی میری ایتیں،
فمن اتقا تو جس نے پرہیز کیا کفر و شرک سے، و اصلح اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا اور ان سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی پس کون زیادہ ظالم ہے ممن افترا اس سے جس نے باندھا علی اللہ پر کذبا جھوٹ، او کذب بآیاتی یا اس نے جھٹلایا اس کی آیتوں کو، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب وہی ہیں جنہیں پہنچے گا ان کا حصہ کتاب سے، حتی اذا جاءتہم رسلنا یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم کہ نکالیں ان کی روحیں، قالو تو ان سے کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، قالو ضلوا وہ کہیں گے وہ کھو گئے، انا ہم سے، وشہدوا علی انفسہم اور گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ تھے کافر۔ آگے تک چلے گا انشاءاللہ، جہنمی لوگوں کا ذکر مکمل ہوگا۔